بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ 9 اپریل کی رات 11 بجے ہیں کینیڈا ٹورانٹو میں، اور پاکستان میں جمعے کی صبح 8 بجے۔ آج کا دن انتہائی اہم، پاکستان اہم ترین شخصیات اور جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کئی ملکوں کے مہمانوں کی میزبانی کر رہا ہے اسلام آباد میں۔ ہائی الرٹ ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، اور حکومت نے 2 دن کے لیے سرکاری تعطیل کا بھی اعلان کیا تھا جمعرات اور جمعے کو، اور مہمان جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھیں گے اردو گلوب ٹی وی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے چند گھنٹوں کے بعد مذاکرات میں حتمی شکل کیا دی گئی ہے۔ اس وقت تک کی جو خبریں ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا نام توصیف سید ہے، اور ٹورانٹو سے میں یہاں پر ایک طویل عرصے سے اردو کا اخبار بھی نکال رہے ہیں، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اردو گلوب ٹی وی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیں، اور ہماری رہنمائی بھی کریں۔ اور آپ کے پاس اگر کوئی معلومات ہوں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات یا تفصیل ثبوت کے ساتھ ہو اور ہمیں فراہم کریں، تو ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل کا بھی حصہ بنائیں گے، اپنے اخبار کا بھی حصہ بنائیں گے۔ ہم ایک عرصے سے کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں۔ صحافت ہمارا کل وقتی ذریعہ معاش بھی ہے، اور پیشن بھی ہے، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ پوری آنیسٹی کے ساتھ، بالکل غیر جانبداری کے ساتھ، پاکستان کے اور عالمی سطح کے جو حالات ہوں وہ آپ سے ڈسکس کریں۔ تو آج کی جو خبریں ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی خلیجی ممالک پر حملے بڑی حد تک رک چکے ہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جی جمعرات کو ملک میں کسی بھی میزائل یا ڈرون کی نشاندہی نہیں ہوئی، اور کویت کا بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس کے فضائی دفاعی نظام نے کسی عسکری نقل و حرکت کی اطلاع نہیں دی۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس طرح سعودی عرب، بحرین، جنہیں تنازع کے دوران، جنگ کے دوران بار بار حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، میزائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، ڈرون کا، اور ان پر حملے کیے گئے ہیں۔ جمعرات کو کوئی حملہ نہیں ہوا، اور اسرائیلی فوج نے بھی آج کوئی ایسی وارننگ جاری نہیں کی جس میں کہا گیا ہو کہ ایران کی جانب سے کوئی میزائل فائر ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی ڈرون بھیجا گیا، اور نہ ہی ایران سے کسی حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تاہم جنگ بندی کے اعلان کے بعد چند گھنٹوں میں کچھ محدود حملوں کی اطلاعات سامنے آئی تھی، اور وہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی جانب سے آئی تھی۔ جب یہ جنگ بندی ہوئی تھی اس سے کچھ دیر پہلے اور کچھ دیر کے بعد اسرائیل نے لبنان میں شدید یعنی بدھ والے دن بمباری کی تھی، جس سے سینکڑوں لوگوں کی ہلاکت اور تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ ابنائے ہرمز پر جو ہے وہاں ایک غیر یقینی کے بادل ابھی بھی برقرار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے بتایا کہ اگر امریکہ اپنی جارحیت سے باز آ جائے تو ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، یعنی ایران نے کچھ لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن وائٹ ہاؤس نے کل کہا تھا کہ ایرانی حکومت عوامی سطح پر جو کہہ رہی ہے اور نجی طور پر جو موقف اختیار کیا ہوا ہے اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس کا بیان ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آبنائے ہرمز سے گزرنے والی آمد و رفت میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے۔ کل جو ہے ایرانی حکومت کے عوامی سطح اور نجی طور پر اپنائے جانے والے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ ابنائے ہرمز میں آمد و رفت میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ ابنائے ہرمز بند ہے۔ یہ ایران نے بھی کہا ہے، اور ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایران یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو محدود کرنے پر کبھی رضامند نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے، بجلی کے لیے، وہ صرف ایٹم بم کے لیے تو یورینیم افزودگی نہیں ہوتی، اور بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جس مقصد کے لیے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے رہبر اعلیٰ خامنائی کی ہلاکت کے 40 روز جو مکمل ہوئے ہیں
وہاں پر ایک تقریب منعقد ہوئی، اس میں ان کا کہنا تھا کہ ایران افزودگی کے پروگرام کو محدود کرنے کے دشمنوں کے دعوے اور مطالبات محض خواہشات ہیں جو قبر میں ان کے ساتھ جائیں گی، ہمیں کوئی قانون یا شخص نہیں روک سکتا۔ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ دشمن مذاکرات کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکا۔ ادھر اسرائیل نے لبنانی دارالحکومت بیروت کے کئی جنوبی مضافاتی علاقوں کے مکینوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسرائیلی فوج کے مطابق وہ حزب اللہ کے فوجی انفراسٹرکچر کے خلاف مزید حملوں کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ اسرائیل لبنان میں جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے معاملے سے کسی حد تک پیچھے ہوا ہے، لیکن مجھے اس میں کھل کر کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ میں لبنان میں انسانیت کا یوں ہی خون بہاتا رہوں، یوں ہی قتل عام کرتا رہوں، اور اس کی وجہ وہی ہے، ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے نیتن یاہو۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی جو وہاں پہ رہائشی ہیں، وہ اس نے کہا ہے کہ جی اسرائیل آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا، حالانکہ وہ روز نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اس نے وہاں کے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے فوری طور پر نکل جائیں، ورنہ اپنے نقصان کی ظاہر ہے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ادھر میرین ٹریفک پر جہازوں سے باخبر رہنے والے ڈیٹا کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ منگل کی رات جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے کم 9 بحری جہاز، جن میں 2 آئل اور کیمیکل ٹینکر شامل ہیں، اپنا ہرمز عبور کر چکے ہیں۔ یعنی 40 روز کی ان کی سمندر کی جو قید تھی ان جہازوں کی تو ختم ہوئی۔ اب آج جو جمعے کی شام تک جو معاہدہ پاکستان میں ممکنہ طور پر ہوگا، تو اس کے بعد انشاءاللہ دنیا میں بہت حد تک امن و امان کی توقع کی جا رہی ہے۔ ملٹی نیشنل جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر جو ہے، اس کے مطابق جنگ سے پہلے ہر روز اوسطاً 138 بحری جہاز یہاں سے گزرتے تھے، لیکن تنازع جب شروع ہوا تنازع، تو اس کی وجہ سے یہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ لگ بھگ 800 بحری جہاز خطے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اسلام آباد مذاکرات کے لیے نامزد کردہ ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ لبنان سمیت ایران کا حمایت یافتہ پورا مزاحمتی محور جنگ بندی معاہدے میں شامل ہونا چاہیے، اور یہ اس میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی معاہدے کے دوران ایران کی جانب سے پیش کی گئی 10 نکاتی تجویز کا یہ پہلا نقطہ ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت خراج تحسین پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ کسی عذر کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان کی شدید مذمت کی ہے، جس میں انہوں نے اسرائیلی ریاست کو کینسر زدہ قرار دیا تھا۔ خواجہ صاحب کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے اسرائیل کو کہا تو ٹھیک ہے، لیکن ان حالات میں جب اسرائیل اور پوری دنیا ایک ایک لفظ پر نظر رکھے ہوئے، تو انہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک پاکستان کا، پوری قوم کا، لوگوں کا، وزیر وزراء کا، سب کا ایک موقف ہے۔ ظاہر ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارے تو حکمران کہتے ہیں کہ جی وہ امریکہ کی کا لے پالک بیٹا ہے، اور انہوں نے اس کو پالا ہے، اور انہیں کی وہ اولاد ہے۔ اور انہوں نے یہ لکھا تھا اپنے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، الزام عائد کیا تھا کہ جب اسلام آباد میں بات چیت جاری ہے، تو ایسے وقت میں لبنان میں نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سینکڑوں لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے نیتن یاہو۔ خواجہ آصف نے الزام لگایا تھا کہ معصوم شہری اسرائیلی کارروائیوں میں مارے جا رہے ہیں۔ پہلے غزہ میں آپ دیکھیں 80,000 کے قریب لوگوں کو مارا گیا، پھر ایران، اور اب لبنان میں خون ریزی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ اور خواجہ آصف نے اس بیان میں اسرائیلی ریاست کو کینسر زدہ قرار دیا، اور اس کے قیام سے متعلق سخت ترین الفاظ استعمال کیے۔ جیسے انہوں نے بیان دیا، اس کے چند گھنٹوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے ایک بیان جاری کیا گیا، اور اس بیان کی اسرائیل کی جانب سے
کہا گیا کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اسرائیل کی تباہی کی جو اپیل کی تھی انہوں نے کہا جی یہ تو بہت اشتعال انگیز ہے، یہ ایسا بیان ہے جو کسی بھی حکومت کی جانب سے ناقابل برداشت سمجھا جائے گا، خاص طور پر ایسی حکومت کی طرف سے جو خود کو امن کے لیے غیر جانبدار ثالث حکومت قرار دیتی ہے۔ اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی وزیر دفاع کی پوسٹ پر سخت رد عمل قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل کی تباہی کی اپیل جو ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور اس وقت جب کہ پاکستان میں امن مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے، کیبنٹ کے منسٹرز ہیں اور بیوروکریسی ہے دفتر خارجہ کو بڑے احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس میں پاکستان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جی جنگ بندی کے اتفاق رائے میں لبنان بھی شامل ہے، اور عرب میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اتفاق میں یہ نقطہ بھی شامل تھا کہ لبنان میں دشمنی کا خاتمہ شامل ہے اور لبنان میں پرتشدد کارروائیوں کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس بارے میں کنفیوژن کیوں ہے، یہ بات واضح طور پر جنگ بندی اتفاق رائے کا حصہ تھی۔ ادھر نیتن یاہو جو ہیں ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے سب سے اہم خبر یہ ہے کہ 2020 سے ان کے خلاف ایک کرپشن کی کیس کی سماعت ہو رہی ہے جو اتوار سے شروع ہوئی۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جمعے کو امن مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی طرف سے کوشش کے امکانات ہیں، اور لبنان میں وہ ایک مرتبہ پھر حملہ ضرور کریں گے، کیونکہ 2 دن کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی فوج، ان کی قیادت، ان کے لوگ، سب لوگوں کی توجہ جنگ کی طرف ہو، اور وہ کرپشن کی جو کیسز کی جو سماعت ہے وہ اس سے ٹائم گین کر لیں۔ تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ نیتن یاہو کے لیے صدارتی معافی کی حمایت کر چکے ہیں، یعنی دوسرے ملک میں دوسروں کو یا تو نقصان پہنچانا یا اپنے پسندیدہ لوگوں کو فوائد پہنچانے کے لیے ٹرمپ صاحب کافی ایکٹیو رہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ جی ایسی اطلاعات ہیں کہ ایران اپنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس لے رہا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر ایران ایسا کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اب وہ اسے روک دے، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت ہم پر امید ہیں، اور اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے، ختم کرنے کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اس کا مقصد ہے کہ جو اگر دن میں انہوں نے کوئی 200 میزائل پھینکے ہوں گے تو وہ 200 کی جگہ 150 کر دے گا یا 100 کر دے گا، لیکن حملے بند ہونے کے امکانات خاص طور پر لبنان میں نہیں ہیں، اور جیسے ساری دنیا کہہ رہی ہے اسی طرح یہ ہے کہ یہ کوشش کریں گے اسرائیل کے لوگ کہ ہم کسی طرح جنگ بندی کے معاہدے کو سبوتاژ کریں۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات جمعے اور ہفتے کو ہوں گے اسلام آباد میں، اور مذاکرات جو ہیں وہ مرحلہ وار ہوں گے، اس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر، وہ بھی یہودی النسل ہیں، اور وہ آئیں گے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، اور ایک بہت بڑی اور تگڑی لابی کے نمائندے ہیں، اور بہت کئی بلین ڈالر کے بزنس اس وقت جو ہے ان کا اتار چڑھاؤ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ان کے اقدامات پر مبنی ہے۔ ادھر ایک بڑی حیران کن خبر ہے پاکستان کی جانب سے کہ مسلم لیگ نون کے جو چیف وپ ہیں صوبائی اسمبلی میں، رانا محمد ارشد نے پنجاب اسمبلی لاہور میں قرارداد جمع کرائی۔ اب آپ دیکھیں ابھی مذاکرات جاری ہیں، ابھی مذاکرات کا نتیجہ نہیں آیا، ابھی پاکستان کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جب آپ مذاکرات کے دور سے گزر رہے ہوں، ایک نازک مرحلے سے گزر رہے ہوں،
ابھی ان کے حتمی نتائج آنے تک انتظار کرنا چاہیے تھا. تو پاکستان میں مسلم لیگ نون کے چیف وپ جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ 3 لوگوں کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی قرارداد جمع کرا دی ہے. اب قرارداد کے متن میں یہ ایوان وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مؤثر سفارتکاری کو سراہتا ہے، جس کے نتیجے میں خطے میں امن و استحکام کے فروغ کی راہ ہموار ہوئی. بھائی ابھی آپ کو اتنی جلدی کہاں تھی خوشامد کی آخری سطح پر جانے کی؟ ابھی تو آپ کو انتظار کرنا ہے. کوئی بھی حکومت ہو وہ کہتی ہے، یا کوئی بھی صوبائی سطح کے یا فیڈرل لیول کی کسی بھی دور میں وہ خوشامد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. عمران خان کے دور میں لوگ عمران خان کی زبردست خوشامد کیا کرتے تھے، اور یہ خوشامد کا ایک کلچر جو ہے ایک یہ بھی پاکستان میں ختم کرنے کی ضرورت ہے. جو کوئی بھی وزیر اعظم آئے وہ اپنی کابینہ کو، اپنے اراکین پارلیمنٹ کو شروع سے یہ سمجھا دے کہ آپ لوگ مجھ پر تنقید کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، میری خوشامد نہ کریں، کیونکہ اس خوشامد سے ملک کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ کچھ دیر کے لیے خوشی تو محسوس کر لیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ جی اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی شدت اختیار کر چکی تھی اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ تھی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل خطرہ تھی. لیکن ابھی آپ نے مذاکرات کے لیے کوشش کی اور ادھر آپ نے قرارداد بھی پیش کر دی. اتنا بڑا عالمی بحران ہے. خدا نہ خواستہ اگر عالمی بحران پھر کسی مشکل میں آ گیا، خدا نہ کرے، تو آپ کی کیا پوزیشن رہ جائے گی؟ جس طرح پاکستان نے جلد بازی میں فیلڈ مارشل نے بھی اور وزیر اعظم نے کیا تھا، فیلڈ مارشل نے تو خیر نہیں کہا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بقول ان کے میں نے 8 جنگیں رکوائیں. بھائی 8 جنگیں رکوائیں آپ نے، پاکستان اور انڈیا کی تو جنگ رکوائی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ نے 70,000 لوگوں کو مرنے دیا غزہ میں. آپ دیکھ لیں غزہ کے 70,000 لوگ اور 1 لاکھ زخمی. تو آپ کو کس چیز کا عالمی نوبل امن انعام ملنا چاہیے؟ اس کے لیے تو لوگوں کی ساری زندگی یا تو تحقیقات میں گزرتی ہے، یا ایسا کام ہوتا ہے جو دنیا بھر میں تقریباً وہ کام ناممکن ہو اور اس پہ کمیٹی بنتی ہے. اس طرح کسی کی نامزدگی سے نوبل امن انعام نہیں ملتا. شہباز شریف کو چاہیے کہ اپنے جو بھتیجی ہے اس کو کہیں کہ یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے اس کو مسلم لیگ کے جو چیف وپ ہیں اسے واپس لیا جائے اور ان کو مزید پوری دنیا میں شرمندہ ہونے سے بچایا جائے. اور آخری خبر آج آپ سے شیئر کر لیں کہ ایران جو ہے گزشتہ روز جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملوں کا جواب دینے والا تھا، لیکن پاکستان نے بہت زیادہ سفارتکاری کر کے، حالات کا تجزیہ کر کے ایران سے درخواست کی تو وہ یہ حملہ رک گیا، ورنہ ایران بہت بڑا حملہ کرنے والا تھا. ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے سخت جواب دینے کی مکمل تیاری کر لی تھی، مگر آخری لمحوں میں پاکستان نے مداخلت کر کے اسے رکوایا. اور اب یہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، میڈیا میں بھی آ چکی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، کہ پاکستان نے اس کو رکوایا. اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. یہ پاکستان کی اچھی اور کامیاب سفارتکاری تھی. واضح رہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 200 سے زائد افراد کی شہادت پر ملک بھر میں آج پاکستان میں اور دنیا میں بھی کئی جگہوں پہ یوم سوگ منایا جا رہا ہے. لبنان پر گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں ایک ہی روز میں 203 افراد شہید اور 1000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. دوسری جانب لبنان کے صدر جوزف اون کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے اور جنگ بندی ہی واحد حل ہے. آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جو لبنان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی شہباز شریف سے درخواست کی تھی کہ وہ لبنان میں جاری جنگ کو رکوانے کے لیے پوری کوشش کریں. آج اسلام آباد میں جو اعلیٰ سطحی 5 اہم شخصیات اسلام آباد میں موجود ہیں
ان میں ایک تو جے ڈی وینس ہیں، وہ سیاسیات، فلسفے اور قانون میں ڈگری کے حامل ہیں، بہت اچھے وکیل بھی ہیں اور سینیٹر بھی بنے تھے، 2024 میں نائب صدر بنے تھے۔ اسٹیو وٹکوف جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں اور انویسٹر ہیں اور پولیٹیکل سائنس اور قانون میں ڈگری رکھتے ہیں اور خصوصی ایلچی ہیں ٹرمپ کے، انتہائی قابل اعتماد ساتھی ہیں۔ جیریڈ کشنر صدر ٹرمپ کے داماد ہیں، ان کے پاس بھی قانون اور MBA کی ڈگری ہے اور وہ مشیر بھی ہیں، اور جو ابراہیم ایکارڈ ہوا تھا اس میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور باقر قالیباف جو ہیں وہ پولیٹیکل جیوگرافی میں PhD کر چکے ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2005 میں صدارتی الیکشن بھی لڑا، تہران کے میئر بھی رہ چکے ہیں اور اسپیکر بھی رہ چکے ہیں 2024 میں ایرانی پارلیمنٹ کے۔ اور وزیر خارجہ جو عراقچی ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشن اور سیاسیات میں ان کے پاس ڈگری ہے، اور وہ 96 میں انہوں نے PhD مکمل کی تھی، اور وزارت خارجہ میں ریسرچ تھنک ٹینک کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں۔ تو آج دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے نام پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان یہ مذاکرات کو حتمی شکل دے رہا ہے، لیکن کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت میں بہت زیادہ سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، اور آخری خبر یہی کہ امریکی وفد جو ہے پاکستان میں ایک تو اپنی گاڑیاں استعمال کر بنائے گئے ہیں، اتنی سخت وہ کی گئی ہے کہ پہلا جو حفاظتی حصار ہے وہ VVIP سے قریب پہلا حفاظتی حصار امریکی سیکورٹی نے اپنے لیے محدود کر لیا، اس کے بعد پاکستان کے SSG گروپ کے جانباز ہیں، اور اس کے بعد سخت سیکورٹی کا حصار ہوگا۔ تیسرا حفاظتی حصار جو ہے پاکستان رینجرز کے پاس ہے اور FC کے پاس ہے، اور چوتھا جو ہے پولیس کا حفاظتی حصار ہے جو سیکورٹی کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ادارے سب چوکس ہوں گے، اور فضائیہ بھی ہماری پوری چوکس ہوگی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ شام کو جو بھی مذاکرات کے نتائج آئیں گے ہم آپ کو اس سے باخبر رکھیں گے۔ توصیف سید کو یہیں پہ دے اجازت، اور ہمارے پروگرام کو ضرور پلیز شیئر بھی کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئے، اور لائک کیجیے، اور اپنی رہنمائی بھی ہمیں فراہم کیجیے۔ ہمارے میسج میں آپ پلیز ہمیں رہنمائی ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔